ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. یہ کلاس فرسٹ ایئر کے لیے لیکچر ہے شہر آشوب جو کہ آگرہ شہر کے بارے میں نذیر اکبر آبادی نے ان کے حالات رقم کیے ہیں. طویل نظم ہے, محمس کی صورت میں ہے, اس لیے وقت لگ رہا ہے, لیکن اشعار کی تشریح صحیح سمجھانے میں, صحیح طریقہ بتانے میں وقت تو لگتا ہے. یہ 3 نظمیں کرنے کے بعد ہم دوبارہ نثر کی طرف جائیں گے. ہمارے پاس آج 5واں بند ہے. اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہے تباہ, اور جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ. یہ دیکھیں میں نے پہلا مصرع لکھ لیا تھا, وہ چھوٹا پڑ گیا تھا, دوسرے مصرع میں الفاظ زیادہ تھے, تو یہ دیکھیں ذرا میں نے اس کو میچ کرنے کے لیے 2-3 ڈاٹس ڈال دیے. ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ. نذیر اکبر آبادی نے اس شہر کا ذکر کیا ہے, یعنی آگرہ شہر کا, جہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں. قحط سالی ہے, بارشیں نہیں ہیں, اناج اور فصلیں بھی نہیں ہیں, تو ایسے میں سب کا ہی حال خراب ہوا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ فقیر اور بھکاری بھی متاثر ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, فقیر بھکاری میں نے نظم سے اٹھائے ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ جو الفاظ بلیک مارکر سے لکھے گئے یہ نظم کے ہیں, ان کی تشریح کی گئی ہے. میرا طریقہ ہی یہ تشریح کرنے کا کہ میں ایک ایک لفظ اٹھاتا ہوں, اس کی تشریح کرتا جاتا ہوں ریلیونٹ ٹو دا پوئم, ریلیونٹ ٹو دا شعر. مطلب اس سے باہر نہیں جاتا, فالتو باتیں میں نہیں کرتا. اسٹوڈنٹ کو فالتو باتیں نہیں چاہیے. متاثر ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں فقیر جو انتہائی غریب ہیں, فقیر اور اپنی غربت مٹانے کو فقیر, اور اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فقیر ہیں. ہاتھ پھیلاتے ہیں فقیر ہیں, سوال کرتے ہیں فقیر ہیں, بھیک مانگتے ہیں فقیر ہیں, مگر یہ لوگ بھی تباہ ہیں. آپ دیکھیں کہ اس پورے جملے میں فقیر کے علاوہ اور کوئی لفظ نظر نہیں آیا. اور یہ بھی دیکھیں کہ کیسے فقیر کو تباہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. صرف معنی ہی نہیں بتائے گئے, پورا ایک آپ کو سیکوینس اور ایک ریلیونسی نظر آ رہی ہے. اب تباہ کی تشریح دیکھیں, کیونکہ جن لوگوں سے مانگا کرتے ہیں اور گزر بسر چلایا کرتے ہیں, ان لوگوں کے حالات بھی خراب ہیں, تو وہ کیسے فقیروں کو دے سکتے ہیں؟ اس لیے فقیر بیچارے تباہ ہو گئے ہیں. پوری تباہ ہونے کی وجہ بتا دیے. مصرع پورا ہو گیا. آپ یہاں پر آئے حماد جان, یہ دیکھیں اس شہر کی تشریح کر دی گئی, فقیر بھکاری کی تشریح کر دی گئی, تباہ کی بھی تشریح کر دی گئی. اب آگے دیکھیے گا, گھر کی تشریح آپ کو ملے گی, سوال کی تشریح ملے گی, خواہ مخواہ کی تشریح ملے گی. ذرا یہ دیکھیں کیسے فقیر اصل میں گھر جایا کرتے ہیں, لوگوں کے دروازے پر جایا کرتے ہیں. اب یہ گھر ہے, دروازوں پر دستک دیتے ہیں, گھر ہے. وہاں پر صدا بلند کرتے ہیں, گھر ہوتے ہیں. سوال کرتے ہیں, اب گھر سے سوال کی طرف آگے, صدا لگاتے ہیں, سوال. بھیک مانگتے ہیں, سوال. روٹی وغیرہ طلب کرتے ہیں, سوال. مگر یہ خواہ مخواہ ہے. خواہ مخواہ ہے سوال کرنا, فضول ہے, بلا وجہ ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں انہیں کچھ بھی نہ ملے گا, کچھ بھی نہیں دیا جائے گا, اور کہ اندر والوں کا حال بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہاں پہ تکرار ہے, خواہ لفظ 2 دفعہ آیا ہے اور خواہ مخواہ کی صورت میں آیا ہوا ہے, اس کی تکرار ہے. شعر نمبر 5.2, 5ویں شعر کا دوسرا, 5ویں بند کا دوسرا شعر بھوکے ہیں. اس کی تشریح ہوگی, بھیگائیوں کی ہوگی, بابا کی ہوگی, خدا کی راہ کی ہوگی. آپ ذرا دیکھیے, فقیر کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں, یہی لفظ تھا نا اوپر, ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے, بھوک کی تشریح ہے. ہمیں کھانا نہیں کھایا, بھوک کی تشریح ہے. کئی دن سے بھوکے ہیں, کئی دن سے بھوک نہیں مٹی, بھوکے کی تشریح ہے. اس لیے او بابا, او لوگو, گھر میں رہنے والو, اے لوگو, خدا کی راہ, میں اللہ کے نام پر کوئی صدقہ خیرات طلب کر رہا ہوں. اللہ کے خدا کی راہ میں یعنی اللہ کے نام پر کوئی صدقہ خیرات کر لو. اللہ کی خاطر ہم بھوکوں کے لیے کچھ بھیجائیو, کچھ نہ کچھ بھیج دو. کچھ بھی ہو جسے کھا کر گزر بسر ہو جائے, وقت کٹ جائے, تو اس کے بدلے ہم دعائیں دیں گے. مگر جب وہ یہ صدا لگاتے ہیں تو جواب میں وہاں سے, اب وہاں کی تشریح ہے, متروک لفظ ہے, ختم ہو گیا, وہاں لکھتے ہیں اب اس کی جگہ, وہاں سے یعنی گھر سے کچھ بھی نہیں ملتا, کیونکہ ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. تو اندر سے صدا آتی ہے, آواز آتی ہے, جواب ملتا ہے, صدا آتی ہے, رسپانس ملتا ہے. وہ کیا ہے, یا گھر والوں نے کیا جواب دیا ہے؟ گھر والے کہتے ہیں پھر مانگو, یعنی دوبارہ کبھی مانگ لینا, پھر کبھی آنا, آج دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آج چلے جاؤ. جب ایسا جواب سنتا ہوں تو اب یہ دیکھیں, کی بھی تشریح کر دی. بڑا افسوس ہوتا ہے, بڑا دکھ لگتا ہے, بڑا دل دکھتا ہے.
मिसरा है हमारे पास 5वें बंद का तीसरा, करते हैं होंठ अपने वो हो शर्मसार बंद। तो फकीर जब अंदर से ये जवाब सुनते हैं तो कि फिर मांगो, तो फिर शर्मसार हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं कि आज देने वालों की हालत भी खराब है, और अपने होंठ बंद कर लेते हैं और मजीद तलब नहीं करते, सदा नहीं लगाते, मजीद सवाल नहीं करते, क्योंकि वो जान चुके हैं कि यहाँ से हमें अब कुछ भी नहीं मिलेगा। छठे बंद का पहला शेर है, क्या छोटे काम वाले व क्या पेशावर नजीब, रोजी के आज हाथ से आजिज हैं सब गरीब। आगरा के हालात खराब हैं तो इसका असर छोटे काम वालों पर भी हुआ है, यानी मेहनत मजदूरी करने वाले, हाथ से काम करने वाले, रेड़ा चलाने वाले छोटे काम, मजदूर छोटे काम, किसान छोटे काम वगैरह, इनको बड़ा नुकसान हुआ है। मगर दूसरी जानिब पेशावर हैं जो बड़े बड़े पेशों से वाबस्ता हैं, इनकी दुकानें हैं, इनके कारोबार हैं और अपने पेशे के ज़रिए रोज़ी कमाते हैं पेशावर, और इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। इनके अलावा नजीब भी हैं। नजीब कौन है? शुरफा लोग, भले मानस लोग, शरीफ लोग, सफ़ेद पोश लोग, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं और अच्छा खासा काम है जिनका, और मगर इनके काम और कारोबार भी न होने के बराबर हैं। मगर ये सब लोग अब गरीब हैं, गुर्बत का शिकार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और इनको रोज़ी तक नहीं मिल रही है, खाने को कुछ नहीं है, मजदूरी न होने की वजह से रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं है। इसलिए सब आजिज़ आ चुके हैं, सब तंग आ चुके हैं, बेजार हो चुके हैं और बहुत सख्त मुसीबत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर तकरार लफ्ज़ी का इस्तेमाल है, किया लफ्ज़ को बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास छठे बंद का दूसरा शेर है, और छठे बंद का दूसरा शेर है, होती है बैठे बैठे जब आ शाम अनकरीब, उठते हैं सब दुकान से कहकर कि या नसीब। नज़ीर अकबर आबादी दुकानदारों का जिक्र कर रहे हैं कि दुकानदार अपनी दुकानों में बैठे बैठे ही वक्त गुजार देते हैं, काम नहीं है, गाहक नहीं है, कुछ भी खरीदने को नहीं है और कोई ख़रीदार नहीं है और आ रहा है, और दुकानदार शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और अनकरीब ही बहुत जल्द ही यानी नज़दीक है वक्त, बस थोड़ी वक्त में आज शाम हो रही है, शाम होने वाली है, दिन गुजरने वाला है, दिन भर एक भी गाहक नहीं मिला और अब शाम का वक्त है और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों से उठते हैं, छुट्टी करते हैं, घर जाने लगते हैं। दुकान बंद करने का वक्त हो गया है, घर जाने का वक्त हो गया है, और जब वो अपने घर जाने लगते हैं तो कहते हैं या नसीब, यानी हमारी किस्मत ही खराब है, तकदीर में ही काम या मजदूरी नहीं है, नसीब में ही रोज़ी नहीं है लिखी हुई, तो हम क्या कर सकते हैं। तकरारी लफ्ज़ी है बैठे बैठे। छठे बंद का तीसरा शेर है, मिसरा है, किस्मत हमारी हो गई बे इख्तियार बंद। इन दुकानदारों ने अपनी किस्मत का रोना रोया है, अपनी बुरी तकदीर, किस्मत, बुरे नसीबों, किस्मत का जिक्र किया है कि हमारी किस्मत बंद हो गई है। कैसे जोड़ा है उसके साथ, किस्मत में अच्छे दिन नहीं है, किस्मत की तरफ आने वाले हर रास्ते बंद हो गए हैं, खराब तकदीर को बंद किस्मत कहते हैं और हम इसमें बे इख्तियार भी हैं, इसमें हमारा इख्तियार नहीं, हमारी मर्जी नहीं है, हम चाहें भी तो इस बुरी तकदीर को अच्छा नहीं बना सकते और चाहें भी तो अच्छी किस्मत को बुरा बनने से रोक नहीं सकते। साहब का बे इख्तियार, इख्तियार से पहले बे लफ्ज़ लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही था। अगले लेक्चर यानी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे और इसके बाद नसर के चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। आपकी 3 नज़में आपके निसाब में शामिल थी, वो आपको करवा दी गई हैं और अब हम नसर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।